یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عن جابر بن عبد اللہ یقول جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العین نائمة والقلب یقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار، وأكل من المأدبة، ومن لم يجب داعيا لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فمن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئی جب آپ سو رہے تھے، وہ ہوا نائم، ایک فرشتوں کی جماعت آئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا دیکھ کر فقال بعضهم انه نائم، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، وقال بعضهم ان العین نائمۃ، اور ان میں سے بعض نے کہا نہیں، صرف آنکھ سو رہی ہے، والقلب یقظان، اور دل بیدار ہے، دل جگ رہا ہے، دل سویا نہیں، نبی کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے، بیدار ہے۔ فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ تم ان کے لیے مثال بیان کرو، فقال بعضهم انه نائم، پھر ان میں سے بعض نے کہا کہ بھئی یہ تو سو رہے ہیں، وقال بعضهم ان العین نائمۃ، کہ نہیں صرف آنکھ سو رہی ہے، والقلب یقظان، اور دل جگ رہا ہے، فقالوا مثله كمثل رجل، تو ان میں سے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا، کمثل رجل بنا دارا، ایک دار بنایا، ایک گھر بنایا، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک گھر بنایا، ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبۃ، اور اس کے اندر ایک بہترین دسترخوان لگایا، سجا دیا، وبعث داعیا، اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجا لوگوں کے پاس، فمن اجاب الداعی دخل الدار، تو جس نے اس دعوت کو قبول کیا وہ اس دار میں، اس گھر میں داخل ہو گیا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور اس نے پھر اس دسترخوان سے کھایا بھی، وَمَن لَمْ يُجِبْ دَاعِيًا، اور جس نے اس داعی کی
دعوت کو قبول نہیں کیا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لم يدخل الدار، تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، ولم یأکل من المأدبۃ، اور نہ ہی اس کو دسترخوان سے کھانا ملا، نہ ہی دسترخوان سے کھایا اور نہ ہی اس دعوت کو اس نے قبول کیا۔ فقالوا اولوها له يفقهها، تو ان کو اس بات کے بارے میں سمجھاؤ تو کہ یہ دار کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ مادبہ دسترخوان کیا ہے، دائی کیا ہے، یہ باتیں سمجھاؤ تو۔ فقال بعضهم انه نائم، پھر یہ بات ان میں سے کہی گئی، فرشتوں نے کہی کہ وہ تو سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم ان العین نائمۃ، نہیں آنکھ سو رہی ہے، والقلب یقظان، اور دل جگ رہا ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے اس قصے کی تعبیر بیان کی، فالدار الجنہ، جو گھر ہے وہ جنت ہے، والداعی، اور دعوت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فمن اطاع محمدن، تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، یعنی یہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ جہاں سے توحید اور شرک، حرام اور حلال، جنت اور جہنم دونوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، جہاں پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے ایک لکیر کھنچ جاتی، فرق پیدا ہو جاتا ہے اسلام اور کفر کا، شرک اور توحید کا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور اس ضد کے درمیان میں دیوار ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات ہے، وہاں سے شرک کا خاتمہ ہے، کفر کا خاتمہ ہے۔ یہ فرق ہے لوگوں کے درمیان میں۔ اب اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ایک گھر بنایا اور اس کے اندر دسترخوان لگایا، اور دسترخوان پہ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ بھائی، دسترخوان سجا ہوا ہے، تمام طرح کے میوے لگے ہیں، تمام طرح کی نعمتیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، آؤ کھاؤ۔ اب جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو اس کو اس مہمان خانے میں، اس گھر میں داخلہ بھی ملا، اور اس دسترخوان سے کھانا بھی ملا۔ اب اگر کوئی اس کو دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے اور دعوت کھانے کے لیے جاتا نہیں ہے تو اس کو دسترخوان سے کھانا بھی نہیں ملے گا اور اس گھر میں داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ اب یہاں تین چیزیں ہو گئی ہیں، ایک گھر، ایک دسترخوان، اور ایک دعوت دینے والا، ٹھیک ہے۔ چوتھے کا ذکر نہیں ہے، لیکن چوتھے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پوری حدیث میں چوتھے کا ذکر نہیں ہے، لیکن چوتھا ہی سب سے اہم ہے۔ داعی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دسترخوان کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، دین محمدی ہے۔ اور دار کیا ہے؟ یہ جنت ہے۔ اور ان تینوں کا خالق اور تینوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ چوتھا ہے۔ اللہ ہی نے جنت بنائی، اللہ ہی نے اس شریعت کو بنایا، اور اللہ ہی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں بھیجا اس دنیا کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس شریعت کا بنانے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، قانوناً شرعاً اس کو نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک داعی بنا کر بھیجا کہ دیکھو جنت میں نے سجا دی ہے، اس کے اندر دنیا کی تمام چیزیں ہیں۔ جنت کو گھر کہا گیا، دار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے یہ، اور اسی کا نام جنت ہے۔ دار الآخرہ ہی دار القرار، آخرت کا گھر ہی آخری منزل ہے، وہی دار القرار ہے، قرار وہیں ملے گا۔ تو اس قرار گاہ میں جس کو آنا ہے، اس میں جو دسترخوان لگا ہے وہ قانون شریعت ہے، اس پر چلنا ہے، اور اس پر چلنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہے، طور طریقے کو اپنانا ہے، نبی کی اتباع کرنا ہے۔
تو نبی دائی بن کر آئے، دعوت الی اللہ ہے نہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، سمجھ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، اور پھر میرے متبعین بھی بصیرت کے ساتھ میں، عقل دانش، عقل و ہوش کے ساتھ میں لوگوں کو بلاتے ہیں، آنکھ بند کر کر نہیں، ہوش میں رہ کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں۔ تو دائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دار جو گھر ہے وہ جنت ہے اور قانون شریعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہنچا دی حق کے ساتھ۔ اب اس کی اطاعت کرنے والا ہی اس دار میں داخل ہوگا اور وہاں پر اس دعوت کو قبول کرنے والا ہی اس دسترخوان سے کھا پائے گا اور اس کو نصیب ہوگا۔ اور یہ دعوت اور یہ کھانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر منحصر ہے۔ اگر آپ نے اس دعوت کو قبول کیا ہے تب تو آپ اس گھر میں بھی جائیں گے اور اس کھانے کو بھی نصیب کریں گے جو اس دسترخوان پہ لگا ہوا۔ جنت میں وہ کون سی نعمت ہے جو آپ کو خواہش ہوگی اور ملے گی نہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہاری خواہش کے مطابق ہر چیز وہاں پہ ملے گی، جو چیز سوچو گے وہ تمہارے پاس حاضر ہو جائے گی، اور اسی کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو گھر بنایا ہے، جو جنت ہے، وہ صرف اسی شرط پر ملے گی کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی اتباع کی جائے۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحیح معنوں میں اپنانے والا ہی اس دار میں داخل ہوگا اور اس دسترخوان سے اس کو کھانا نصیب ہوگا۔ تو وہ دسترخوان کیا ہے؟ یہی شریعت ہے جس کی اتباع کر کے ہمیں جانا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے، اور جنت میں داخل ہو کے پھر اللہ کی ساری نعمتیں آپ کے آگے پیش کر دی جائیں گی۔ پوری حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو خالق اور مالک اور مددگار نہیں مانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہی دعوت ہے، یہی گھر ہے، یہی داعی ہے، اور اسی پر چل کر ہمیں آخرت میں عزت اور ہر طرح کی نعمت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا داعی اور قرآن و سنت کا متبع بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔